ڈیڈی، میں آپ کا کچھ وقت لے سکتا ہوں؟ ساحر توقیر صاحب کی اسٹڈی کا دروازہ ناک کر کے اندر آ گیا اور اجازت طلب نظروں سے باپ کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ فوڈ ٹیکنالوجی کی کسی جدید دریافت کے بارے میں تفصیلات پڑھ رہے تھے۔ آؤ برخوردار۔ انہوں نے اپنے بائی فوکل گلاسز میز پر رکھ کر بیٹے کی طرف دیکھا۔ ان کا موڈ خوشگوار دکھائی دے رہا تھا۔ بہت بزی ہو گیا ہے میرا بیٹا۔ اب تو ملاقات نہیں ہو پاتی۔ کیسی چل رہی ہے تمہاری کنسٹرکشن کمپنی؟ میری مدد کی ضرورت ہو تو ضرور بتانا۔ شکریہ ڈیڈی۔ وہ ان کے سامنے والی چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ سنا ہے پرسوں تمہارا کوئی اور ورکر زخمی ہو گیا تھا؟ غالباً فائرنگ ہوئی تھی اس پر۔ ایس ایس پی زمان ملا تھا رات میرٹ کے ایک فنکشن میں۔ اس نے سرسری سا ذکر کیا تھا۔ اس نے بھویں سکیڑ کر ان کی طرف دیکھا۔ جی ہاں، میں نے انہیں فون کیا تھا۔ انہوں نے یقین دلایا ہے کہ وہ اعلیٰ پیمانے پر واقعے کی تحقیقات کریں گے اور اس مقصد کے لیے پولیس ڈپارٹمنٹ کے ایماندار اور باصلاحیت افسروں پر مشتمل تفتیشی ٹیم تشکیل دیں گے۔ دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ میں تفتیش مکمل ہونے اور تفصیلات منظر عام پر آنے کا انتظار کر رہا ہوں۔ ساحر بہت تھکا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ تفصیل سے بتاؤ سارا واقعہ۔ توقیر صاحب غالباً فراغت سے بیٹھے تھے، وگرنہ وہ گھر کی سب سے مصروف شخصیت سمجھے جاتے تھے۔ ان کے بعد سعود کے ڈیڈی انوار صاحب کا نمبر آتا تھا۔ اہل خانہ ضروری بات کہنے کے لیے بھی 10 جگہ نمبر گھما کر ان کی لوکیشن معلوم کر پاتے تھے۔ ساحر نے مختصراً پرسوں کا واقعہ بیان کیا۔ ان کے چہرے پر سختی آ گئی۔ تمہارے خیال میں یہ کس کی کارروائی ہو سکتی ہے؟ توقیر صاحب نے سیدھا بیٹے کی آنکھوں میں دیکھا۔ ظاہر ہے ڈیڈی، حملہ آور کو آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی۔ ساحر نے کندھے اچکا کر نارمل انداز میں کہا۔ مسئلہ ہے ثبوت کے ساتھ پکڑنے اور چور کو اس کے گھر تک پہنچانے کا۔ ایاز کو اپنے بیٹے کے کرتوتوں کے سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ توقیر صاحب دانت بھینچ کر رہ گئے۔ میں ویسے بھی ابھی پچھلا وارڈ نہیں بھولا۔ نہیں ڈیڈی، وہ بدستور پرسکون تھا۔ طاقت کا جواب طاقت سے دینا ہوتا تو میں بھی ملک ہاؤس سے اپنے خاص اور ٹرینڈ بندے لے کر دراب ملک کی اسلام آباد والی کوٹھی پر حملہ کر دیتا۔ وہ یہی تو چاہتا ہے کہ ہم اس سے الجھ کر اصل کام بھول جائیں اور لڑائی جھگڑوں میں وقت ضائع ہوتا ہے۔ اس کا لہجہ مستحکم تھا۔ اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دیا جائے تو حریف اسے کمزوری اور بزدلی شمار کرتا ہے۔ وہ پیچ و تاب کھا رہے تھے۔ ملک ایاز سے یوں بھی ملک ہاؤس کے مکینوں کے خوشگوار تعلقات نہیں تھے۔ اب دراب کی کھلم کھلا دشمنی نے بھڑکتے شعلوں کو مزید ہوا دی تھی۔ نہیں ڈیڈی، میں آپ سے متفق نہیں ہوں۔ ساحر نے مہذب انداز میں اختلاف کیا۔ ہمیں جبر کا جواب صبر سے اور وحشی پن کا جواب دانشمندی سے دینا چاہیے، اور دانشمندی کا تقاضا ہے کہ معاملات کو قانونی طریقے سے ہینڈل کیا جائے۔ دو طرفہ جارحیت کے نتیجہ خون خرابے کی صورت میں نکلے گا۔ مقصد بڑا ہو تو دل، ظرف اور حوصلہ بھی اتنا ہی کشادہ ہونا چاہیے۔ ہم قانونی جنگ لڑیں گے۔ اگر دوسرے غلط ہوں تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے انسان خود تو غلط نہیں ہو جاتا۔ لڑائی میں اصل مقابلہ آپس کی ذہانت اور حکمت عملی کا ہوتا ہے، طاقت کا نہیں۔ شاید ہے کہ اپنے عزم پر بھروسہ کرنے والے جوالوں نے مناسب حکمت عملی اور ذہانت و ہوشیاری سے کام لے کر اپنے سے دوگنی طاقت رکھنے والے دشمن کو پچھاڑ ڈالا۔ اب بڑے بڑے سورما، نشہ اقتدار اور تعداد کے زعم میں مردانہ عزم و عمل کے ہاتھوں شکست سے دوچار ہو کر ذلیل و خوار ہوئے۔ وہ چند ثانیے کوس کر پھر بولا۔ غصے سے کام لینا کون سا مشکل ہے؟ غصہ کوئی بھی کر سکتا ہے۔ عقل سے کام لینا اور ہر حال میں ہوش کا دامن تھامے رکھنا اصل مرحلہ ہوتا ہے۔ یہ مردوں کا کام ہوتا ہے۔ غصے سے صرف معاملہ بگڑتا ہے، سلجھنے کی کوئی تدبیر نہیں نکلتی۔ وہ خاموش ہو گیا۔ توقیر صاحب از حد خوشگوار بلکہ فخریہ سی کیفیت میں گھر کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ ان کی آنکھوں میں نرمی اور پدرانہ شفقت تھی۔
انوار اکثر تمہاری معاملہ فہمی، تحمل اور اسٹیمنا کی تعریف کرتا ہے۔ وہ تمہاری سوچ اور لائف سٹائل کو بہت سراہتا ہے۔ کبھی کبھی مجھ سے کہتا ہے کہ اگر ظاہر کی پختگی، ٹھوس پن اور صبر و برداشت کے چند چھینٹے بھی سعود پر گرے ہوتے تو وہ خاصا سمجھدار ہو جاتا۔ آج سمجھ میں آیا ہے وہ تمہارے طرز فکر سے کیوں کر متاثر ہے۔ انہوں نے آگے جھک کر اس کے کندھے پر تھپکی دی۔ مجھے تم پر فخر بھی ہے اور تمہاری صلاحیتوں پر اعتماد بھی۔ اب میں ہر طرح سے تمہاری سپورٹ کرنے کو تیار ہوں۔ بھلے سے ملک بابا خفگی کا اظہار کرتے رہیں، انہیں تمہارے اس پروجیکٹ سے اختلاف ہے، بلکہ بہت سی شکایتیں بھی رہی ہیں تم سے۔ میرا خیال تھا کسی دن تمہیں بلا کر اچھی طرح سمجھاؤں گا اور دباؤ ڈال کر اس منصوبے کو ختم کرنے کی تدبیر کروں گا، مگر اب میں مطمئن ہوں تم از خود سمجھداری کے ساتھ مراتب سے آگاہ ہو چکے ہو۔ مجھے یہ اعتراف کرنے میں کوئی شک نہیں ہے کہ نئی نسل بھلے سے جوشیلی اور جلد باز سہی، مگر علم و دانش، حکمت اور ذہنی صلاحیتوں کے استعمال میں پرانی نسل سے کہیں بہتر ہے۔ اس کی سوچ، فکر اور نظریہ حیات عملی ہے۔ پرانی نسل جذباتی سہاروں سے خود کو بہلاتی ہے، نئی نسل ٹھوس اور واضح حقائق پر اپنے احساسات کی بنیاد رکھتی ہے۔ وہ ہر چیز دیکھ کر، چھو کر اور پرکھ کر یقین کی سیڑھی پر قدم رکھتی ہے اور خود سے بنائی گئی روایت پر نہیں چلتی۔ باپ کے واضح اعتراف و اقرار اور پرجوش حوصلہ مندانہ جذبات نے ظاہر کا عزم دو چند کر دیا۔ اس سٹیج پر اسے خیر خواہی اور خیر سگالی کے جذبات کی سخت ضرورت بھی تھی۔ تھینک یو ڈیڈی، وہ ممنونیت سے بولا۔ آپ کی مورل، ایموشنل اور ضرورت پڑنے پر فائنینشل سپورٹ مل جانے کا احساس اتنا قوی ہے کہ میرا آدھا بوجھ کم ہو گیا ہے۔ ڈیڈی، مجھے زمین کی ملکیت کے قانونی معاملات پر آپ سے بات کرنا تھی۔ وہ پہلو بدل کر آرام دہ پوزیشن میں آ گیا۔ ہاں ہاں، کہو۔ ان کے مشفقانہ جذبات اپنے عروج پر تھے۔ قانون کی رو سے باپ کا ترکہ اولاد کو اور دادا کا ترکہ پوتوں کو ملتا ہے۔ ہمارے دادا مرحوم، میرا مطلب ہے سگے دادا شیروز دین کو ملک آباد کی زمین فوج سے بہادری کے انعام کے طور پر ملی تھی۔ ان کی شہادت کے بعد ظاہر ہے زمین ان کے تینوں بیٹوں یعنی شبیر تایا، آپ اور تنویر چچا میں برابر تقسیم کی جانی تھی، کیونکہ آپ دادا شیروز دین کے اصلی وارث ہیں۔ تنویر چچا بدقسمتی سے جوانی میں فوت ہو گئے۔ ان کا کوئی بیوی بچہ بھی نہیں تھا جو وراثت کا حقدار ٹھہرتا، لہٰذا ملک آباد کی زمین پر آپ کا اور شبیر تایا کا حق ہو گیا۔ اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ ایاز چچا دراب ملک کس حساب سے اس پر قبضہ کرنے یا حق رکھنے کے دعوے دار بنے بیٹھے ہیں؟ ہاں، قانونی اعتبار سے تو ان کا ملک آباد کی زمین پر کوئی حق نہیں بنتا۔ توقیر صاحب پیپر ویٹ گھماتے ہوئے آہستگی سے بولے، مگر مسئلہ یہ ہے مائی سن کہ ہمارے ہاں صدیوں سے زمین اور جائیداد کی تقسیم نہیں ہوئی۔ یہ ایک طے شدہ امر ہے کہ عملاً زمینوں کا قبضہ خاندان کے سربراہ کے سپرد رہے گا اور خاندان کے تمام مردوں کا زمین اور اس کی کمائی میں برابر کا حصہ رہے گا۔ یوں سمجھ لو جیسے ملک وال، ملک آباد، ملک ہاؤس اور ملک فوڈ انڈسٹریز سمیت ہر چیز خاندان کی مشترکہ ملکیت ہے۔ جس کا دل چاہے جہاں مرضی آئے جائے یا رہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ملک ایاز سے خاندانی چپقلش کی خلیج بڑھ کر تلخی اور دشمنی میں بدل گئی ہے، اس لیے ملک وال اور ملک ہاؤس کے مکین ایک دوسرے کے ہاں آنے جانے سے از خود کترانے لگے ہیں، وگرنہ حق دونوں طرف سے بدستور ہے۔ کوئی استعمال کرے نہ کرے یہ ان کی مرضی۔ قانون ان خاندانی ریتوں رسموں کو نہیں مانتا ڈیڈی۔ حق اس کا ہوتا ہے جو صحیح معنوں میں حقدار ہو۔ نہیں، حق اسی کا ہوتا ہے جو حق لینا جانتا ہے۔ وہ دھیمے سے مسکرائے۔ ملک فیملی کی ہر چیز پر ملک بابا کا اختیار ہے، مکینوں سمیت۔ یوں بھی ان کے دونوں بھائی شیروز دین اور بہروز دین وفات پا چکے تھے، اس لیے بھائیوں کی زمینیں خود بخود ان کے حصے میں آ گئیں۔ انہوں نے وضاحت کی۔ مگر کیسے؟ بغیر کسی قانونی کارروائی کے زبانی کلامی ان کا حق ملکیت کیسے تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ ظاہر نے جرح کی۔ بھئی شیروز دین کی بیوہ یعنی ہماری امی مرحوم سے انہوں نے دوسری شادی کر لی تھی، اس طرح خود بخود ملک آباد کی زمین ان کی ہو گئی۔
بہروز دین چچا کی فقط ایک بیٹی تھی، گل بانو۔ شادی کے بعد وہ بیاہ کا ملک وال سے دور چلی گئی۔ اس کے بعد بہروز چچا بھی وفات پا گئے۔ قصہ ختم ہوا۔ انہوں نے ملک آباد میں جو حویلی تعمیر کی تھی اور ملک وال کی زمین کا جتنا حصہ تھا وہ ملک بابا کا ہو گیا۔ ظاہر دم بخود ماضی کی داستان کے چیدہ چیدہ اسرار سے آگاہ ہو رہا تھا۔ کمال ہے، ملکیت کا کیا آٹومیٹک انداز ہے۔ اس نے خود کلامی کی۔ وہ جو گل بانو تھیں، بہروز دین کی بیٹی، ان کا اپنے باپ کی حویلی اور جائیداد پر وراثتی حق بنتا ہے، وہ کیا ہوا؟ اس زمانے میں ہم یہاں اسلام آباد آ چکے تھے ملک وال چھوڑ کر، لہذا تفصیلات کا علم نہیں ہو سکا۔ بس اتنا پتہ ہے کہ گل بانو شادی کے کچھ عرصے بعد انتقال کر گئی تھی۔ ان کا کوئی والی وارث تو ہوگا جو ماں کے حصے کی جائیداد کا مستحق ٹھہرایا جا سکے۔ ظاہر دور کی کوڑی لایا۔ شاید ہاں یا شاید نہیں۔ ہم ملک ہاؤس کے مکین اس سلسلے میں قطعی لا علم ہیں۔ اصل میں گل بانو نے سب کی مرضی کے خلاف کسی معمولی حیثیت کے شخص سے شادی کی تھی۔ اس کی پاداش میں اسے ہمیشہ کے لیے ملک وال اور ملک آباد سے دربدر کر دیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ آگے کیا ہوا اور کن حالات میں وہ دنیا سے رخصت ہوئی، ہمیں کچھ خبر نہیں۔ یہاں اپنی خبر نہیں ہوتی، کسی کے بارے میں تفتیش کرنے کی کہاں فرصت تھی، اور اب تو یوں بھی بہت وقت گزر چکا ہے۔ یہ بات ابھی تک وضاحت طلب ہے ڈیڈی، کہ آپ کی اور شبیر تایا کے حصے کی زمین پر ایاز چچا اور ان کی اولاد کا دعویٰ ملکیت کیوں کر ثابت ہوتا ہے۔ ظاہر ماضی کے افسوسناک موڑ سے ٹرن لے کر حال کے سپیڈ بریکر کی طرف آ گیا جہاں پر اس کے پروجیکٹ کی گاڑی رکی ہوئی تھی۔ ملک فیروز دین یعنی ملک بابا ہمارے سوتیلے اور ملک ایاز کے سگے باپ ہیں۔ ظاہر ہے اولاد کا سگے باپ کی جائیداد پر برابر کا حق بنتا ہے، لیکن قانوناً ملک بابا اپنے بھائی کی اولاد کا حصہ اپنے یا اپنی سگی اولاد کے نام لگانے کے مجاز نہیں ہیں۔ ظاہر نے پرزور احتجاجی بیان دیا۔ ہاں ظاہر ہے، ملک بابا پہلے ہمارے تایا تھے، پھر ابا جی کی وفات کے بعد امی سے نکاح کر کے باپ کے عہدے پر فائز ہو گئے۔ دونوں صورتوں میں ملک آباد کی زمین پر ہمارا حق برقرار رہتا ہے۔ ہمارے سے مراد صرف میرا اور شبیر بھائی کا، کیونکہ ملک ایاز ہمارا تایا زاد اور سوتیلا بھائی ہوتا ہے رشتے میں۔ انوار کا حق بھی تسلیم نہیں کیا جا سکتا کہ بہرحال ماں ایک صحیح بلدیت کے خانے میں ملک بابا کا نام آتا ہے۔ اس کا براہ راست حق ملک بابا کی ذاتی جائیداد پر ہوگا۔ مگر تم ان قانونی چکروں کو چھوڑو، آرام سے اپنا کام شروع کرو، کوئی مسئلہ ہو تو میں سنبھال لوں گا، انہوں نے لاپرواہی سے کہا۔ کام شروع کرنے سے پہلے قانونی مسائل سے نپٹنا ضروری ہے ڈیڈی۔ یہ تمام پہلو جو میں نے آپ سے ڈسکس کیے ہیں، میری کمپنی کے قانونی مشیر مسٹر محسن آفتاب نے کاغذات کی تفصیلی جانچ پڑتال کے بعد اخذ کیے ہیں، بلکہ ایک اور قانونی اسکیم ابھی باقی ہے۔ ملک آباد کی زمین پر آپ کے علاوہ شبیر تایا کا بھی حصہ ہے، ان سے ڈسکس کر کے اجازت لینا لازمی ہے۔ ان کی طرف سے اجازت ہی اجازت ہے برخوردار۔ توقیر صاحب نے ہاتھ ہلایا۔ کوئی اولاد تو ہے نہیں بھائی صاحب کی، جڑواں بیٹا بیٹی تھے، بیٹا پیدا ہوتے ہی مر گیا، بیٹی پراسرار طور پر ہسپتال سے لاپتہ ہو گئی، ایسی گم ہوئی کہ آج تک سراغ نہیں مل سکا، اور نہ ملنے کی کوئی امید ہے۔ وہ کئی بار باتوں میں کہہ چکے ہیں کہ میرے حصے کی زمین کو اپنا ہی سمجھو، چاہو تو پکے کاغذ پر لکھوا لو، میرا کون ہے جس کو وراثت سونپوں گا؟ پھر بھی میں اپنی تسلی کے لیے ان سے کاغذات پر سائن کروا لوں گا۔ ساحر اٹھتے ہوئے بولا۔ وہ اپنی اصول پسند فطرت سے مجبور تھا، یہ بات توقیر صاحب بھی جانتے تھے، سو نرمی سے مسکرا کر سر ہلانے لگے۔ اتنا ٹائم دینے کا شکریہ ڈیڈی، وہ انہیں سلام کر کے باہر نکل گیا۔ کیا بات ہے مہرینہ، صبح سے تم نے ایک کلاس بھی نہیں لی؟ بھلا بتاؤ تو کیا فائدہ ہوا کالج آنے کا؟ راحت کلاس ختم ہونے کے بعد سیدھی پچھلے گراؤنڈ میں آئی جہاں مہرینہ نیند دراز تھی۔ اس نے صبح ہی بتا دیا تھا کہ وہ کوئی کلاس نہیں لے گی، راحت فارغ ہو کر یہاں آ جائے۔ میں اپنے نفع نقصان سے بے نیاز ہو چکی ہوں، وہ بیزاری اور تلخی سے گویا ہوئی۔ یہ تو وہ سوچے جس سے خود پر اختیار ہو،
اپنی تقدیر خود بنانے کا حق حاصل ہو، آخر کیوں پیدا کرتا ہے؟ خدا بیٹیاں، کیا ضرورت ہوتی ہے ان کی اس زمین پر؟ وہ شدید فرسٹریشن کا شکار تھی۔ اب کیا ہوا؟ راحت فکر مندی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اب تو جو ہو سو کم ہے۔ امی ملک ہاؤس کے سورماؤں کے کھوکھلے دعووں اور دھمکیوں سے ڈر کر ہاں کر چکی ہیں۔ وہ ابل پڑی۔ کیا واقعی؟ راحت پہنچ کر رہ گئی۔ مگر پہلے تو انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ وہ ملک فیملی سے سخت پرخاش رکھتی ہیں۔ پھر یہ سب کیسے ہوا؟ بس آ گئیں بالآخر ان کے دباؤ میں۔ اغوا کے فلاپ ڈرامے سے متعلق میں تو تمہیں بتا ہی چکی ہوں۔ اس کارروائی کے بعد امی تشویش میں مبتلا ہو گئیں۔ پھر اگلے دن ملک ہاؤس سے حتمی ایجنڈا بھی بن کر آ گیا کہ خود سے تاریخ نہ دی گئی تو وہ ٹھیک 1 ماہ بعد اپنی امانت وصول کرنے آ جائیں گے، کسی بھی طرح کوئی ہتھ کنڈا استعمال کریں۔ مہرینہ کی حالت رونے والی ہو رہی تھی۔ گویا مجبوراً آنٹی کو عزت بچانے کی خاطر یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑا۔ راحت کو سخت افسوس ہوا۔ کیا تاریخ طے ہوئی ہے؟ آج سے ٹھیک 2 ماہ بعد کی ہے۔ اس کی رگ رگ میں زہر دوڑ رہا تھا۔ خبر تو واقعی افسوسناک ہے، مگر اس مرحلے پر حوصلے سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ آنٹی کو حالات کے تقاضے سامنے رکھتے ہوئے تمہاری مرضی کے خلاف فیصلہ کرنا پڑا۔ اللہ سے امید رکھنی چاہیے کہ وہ صاحب تمہارے حق میں اچھے ثابت ہوں۔ یوں بھی دھونس اور اختیارات کا روب داب دکھانے کے علاوہ ملک فیملی میں کوئی اور خاص خامی نہیں پائی جاتی۔ اونچا خاندان ہے، پڑھے لکھے ساس سسر ہیں، بیٹا بھی ٹھیک ٹھاک ہے۔ راحت نے اس معاملے کا روشن پہلو دکھایا۔ واقعی کہنا تو بہت آسان ہے، بلکہ اتنے مشہور و معروف اعلیٰ خاندانی سسرال میں رہنے بسنے کا تصور بھی بہت حسین ہے۔ مہرینہ کے لہجے میں گہرا طنز تھا۔ مائی ڈیئر، بات ایک ہو بھلے سے، مگر اسے بیان کرنے کے 1000 طریقے ہوتے ہیں، اور یہی طریقے ایک ہی بات کو قبول یا رد کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ اگر کوئی شخص انسانی اقدار کو سامنے رکھتے ہوئے احترام اور تمیز سے درخواست کرے کہ کیا آپ مجھ سے شادی کر سکتی ہیں، تو ظاہر ہے جواب میں لڑکی بالفرض محال اگر انکار بھی کرے گی تو اتنے ہی جوابی احترام اور تمیز و ادب سے جس سے اس کی عزت نفس کو ٹھیس نہ پہنچے۔ اول تو وہ اس معجزانہ پیشکش پر غور فرمائے گی، لیکن اس کے برعکس ایک صاحب گن پوائنٹ پر آپ کو اغوا کر کے بے دست و پا کر کے شادی کا پیغام دیں تو کیا آپ ان کے سچے جذبے اور لگن کو سراہتے ہوئے حامی بھر لیں گی؟ مہرینہ جذباتی ہو گئی۔ تمہاری بات میں وزن ہے۔ راحت لاجواب ہو کر بولی۔ ارادہ نیک صحیح، طریقہ غلط ہو تو کبھی حسب توقع نتیجہ نہیں نکلتا۔ جو بھی ہوگا اس کے الٹ ہی ہوگا۔ مہرینہ زور دے کر بولی۔ مجھے یقین ہے اس کی یہ عشق و عاشقی فقط شاندار ڈرامے بازی ہے۔ امیر زادے دوستیاں کرنے کے شوقین ضرور ہوتے ہیں، مگر شادی کی نوبت نہیں آنے دیتے۔ بالفرض کسی کے ہاتھ نہ آنے پر شادی کا ڈھونگ رچا بھی لیں تو زیادہ دیر تک گلے کا ہار بنا کر نہیں رکھتے، دل بھر جانے پر طلاق دے کر چلتے بنتے ہیں۔ اچھی طرح جانتی ہوں ان بظاہر پاک و مصفح خاندانی سپوتوں کو۔ وہ دانت پیسنے لگی۔ کیا تم شادی کے بعد کالج چھوڑ دو گی؟ راحت نے اس کا دھیان بٹایا۔ کسی کی مجال ہے جو میری پڑھائی ختم کرنے کا سوچے؟ وہ بل کھا کر غرائی۔ تم دیکھو تو صحیح میں اس ڈرامے کو کس کلائمیکس پر پہنچاتی ہوں۔ تم کیا سمجھ رہی ہو میں ہار گئی ہوں؟ اپنی کمزوری تسلیم کر لی ہے؟ ہرگز نہیں۔ مہرینہ کی آن بان ابھی باقی ہے۔ زندگی کی آخری سانس تک اس سے نفرت کرتی رہوں گی۔ میں نے بظاہر سر جھکایا ہے، باطن خود کو اس کی پرداری میں نہیں دیا۔ تم دیکھنا میں اس کے سامنے رہ کر اسے ترساؤں گی۔ اس کی زندگی کو جہنم نہ بنا دیا تو مہرینہ نام نہیں۔ زبردستی اپنا نام تو لگا سکتا ہے، مجھے پا نہیں سکتا۔ راحت اس کے وحشت زدہ تاثرات دیکھ کر ہول رہی تھی۔ اے عشق آ کے پھر سے نیا تجربہ کریں، دل بھولنے لگا ہے پرانی کہانیاں۔ آہا، کیا کیا جائے، پرانی کہانیاں ہی تو نہیں بھولتی، وگرنہ کمی کس چیز کی ہے۔
اس میں سیاہ چیک کی شرٹ اور سیاہ جینز میں ملبوس ایمان آفس میں آتے ہی کرسی پر گر گیا تھا۔ ہاسپٹل سے آ رہے ہیں آپ؟ محسن نے فائل پر چلتا قلم روک کر پوچھا۔ ہاں بھائی، ملا کی دوڑ مسجد تک۔ اس نے کرسی کی پشت پر سر ٹکایا۔ کیسے ہیں رشید صاحب اب؟ کب تک ڈسچارج ہوں گے؟ ایمان کے بے تکلفانہ سٹائل اور دوستانہ لب و لہجے نے بہت کم عرصے میں محسن کو اس سے قریب کر دیا تھا۔ شاید ایک وجہ یہ بھی تھی کہ دونوں کا مزاج اور فطرت کسی حد تک ملتی جلتی تھی۔ ایک ہفتہ اور ایڈمٹ رہیں گے؟ تم پولیس اسٹیشن گئے تھے؟ کیا صورتحال ہے وہاں؟ کیس پر کام شروع ہوا کچھ یا حسب معمول حرام خوری ہو رہی ہے؟ ان سے اور کیا توقع کی جا سکتی ہے جناب؟ ان کی ابتدائی تفتیش کا انداز تو آپ پرسوں واقعے کے روز ملاحظہ کر ہی چکے تھے۔ جائے واردات کا معائنہ میری جرح کے بعد مارے بندھے یوں کیا جیسے گلے پڑی مصیبت سے بھگتا جاتا ہے۔ میں آج گیا تھا ان کی اب تک کی کارگزاری دریافت کرنے۔ محسن افسوس سے بولا۔ وقوعے کا نقشہ تیار نہیں کیا گیا، عینی گواہوں کے بیانات لینے کی زحمت بھی نہیں فرمائی گئی۔ کوئی تو ہوگا واردات کے وقت سڑک پر جھاڑو دینے والا، کوئی خاکروب، فٹ پاتھ پر چلتا کوئی راہگیر، قریبی مکانوں کی رہائشی، یا کوئی ٹھیلے والا، کسی گزرتی بس، کار یا ویگن کا ڈرائیور۔ کسی سے رابطہ کر کے یہ بلوا کر نہیں پوچھا گیا؟ شاید کسی نے پجارو کا نمبر نوٹ کیا ہو۔ یہ ہے ان کی تفتیش۔ ایمان نے تلخی سے تبصرہ کیا۔ آپ سر سے کہیں ایس ایس پی یا ڈی آئی جی صاحب سے بات کریں تاکہ وہ اپنے خصوصی اختیارات استعمال کرتے ہوئے ان صاحبان کو لائن حاضر کریں اور سنجیدہ افسروں کو اس کام پر لگائیں۔ محسن نے گر کی بات بتائی۔ یہ سب ہو چکا صاحبزادے۔ ایمان آنکھیں بند کیے بولا۔ پھر تو خدا ہی سدھارے اس قوم کو۔ ایمان آنکھیں ملتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ یار میں گھر جا رہا ہوں، ساحر پوچھے تو بتا دینا 2 دن ہسپتال میں ڈیوٹی دے کر جسم اکڑ گیا ہے۔ اس نے سستی سے سر جھٹکا۔ ایک لمبی نیند لینے کی خواہش ہو رہی ہے۔ جی میں بتا دوں گا۔ محسن نے سعادت مندی سے سر ہلایا۔ اور ہاں، وہ زمین کے کاغذات والی فائل احتیاط سے رکھنا لاک میں۔ ایمان نے نکلتے نکلتے ہدایت کی تھی۔ بے فکر رہیں، میں اسے حفاظت سے رکھوں گا۔ محسن فائل اٹھا کر لاکر کھولنے لگا۔ ایمان باہر جا چکا تھا۔ محسن لاکر بند کر کے چابی مٹھی میں دبا کر مڑا تو اس نے دیکھا ٹیلی فون آپریٹر مسز انیتا بہت غور سے لاکر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کیا بات ہے مس انیتا؟ محسن اس کی اچانک آمد اور پراسرار انداز سے چونک گیا۔ کچھ نہیں مسٹر محسن، انیتا دل نواز انداز میں مسکرائی۔ یوں ہی گپ شپ کو جی چاہ رہا تھا سو آپ کے کیبن کی طرف چلے آئے۔ کیا آپ کو ہمارا آنا ناگوار گزرا ہے؟ وہ میز پر دونوں ہاتھوں کا دباؤ ڈال کر قاتل ادا سے جھکی۔ اس کا گریباں چست اور قابل اعتراض حد تک کشادہ تھا۔ محسن برا سا منہ بنا کر خون کے گھونٹ پیتا پلٹ کر کیبنٹ سے پروجیکٹ کے لفافہ جات نکالنے لگا۔ مشکوک قسم کی حرکات و سکنات، بازاری اور لچڑ انداز اور دعوت گناہ دینے کو ترغیب دلانے والے بیہودہ لب و لہجے کی وجہ سے وہ پہلی ملاقات میں ہی اس چمک چھلوں سے متنفر ہو چکا تھا۔ سمجھ میں نہیں آتا اس قسم کی تھرڈ کلاس عورتوں کو دفتر میں نوکریاں کیوں دے دی جاتی ہیں؟ انہیں ضرورت ہی کیا ہے نوکری کی بجائے جا کر کوٹھے آباد کریں۔ جس قسم کی صلاحیتیں دکھا رہی ہیں اس حساب سے تو چوباروں پر ہی سجتی ہیں بیٹھی ہوئی۔ محسن دل ہی دل میں جل بھن کر انگارہ ہو رہا تھا۔ اسے علم نہیں تھا کہ انیتا کی پرسوچ نظریں اس لاکر کا تفصیلی جائزہ لے رہی تھیں جن میں کاغذات تھے۔ محسن کا کٹھور اور بیگانہ اور بے نیاز رویہ دیکھ کر انیتا بغیر کچھ کہے خاموشی سے باہر آ گئی۔ ایکسچینج پر اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ کے اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر رازدارانہ انداز میں ایک نمبر ملا کر دبے لہجے میں بولی۔ شیرے ملک دراب کوٹھی میں ہیں یا ملک وال واپس چلے گئے ہیں؟ رابطہ ملتے ہی اس نے دریافت کیا تھا۔ آپ کون ہو جی؟
شیرے نے محتاط انداز میں پوچھا۔ اوہو، بھائی انیتا ہوں، ملک صاحب کی تنخواہ دار، خدمتگار، جانثار اور وفادار۔ وہ عجب طرح سے ہنسی۔ او اچھا جی، آپ ہو۔ شیرا سمجھ گیا۔ وہ جانتا تھا ملک دراب کی اسلام آباد والی کوٹھی پر کال گرلز، ماڈلز اور شوبز کی دنیا کی رنگین تتلیوں کا اکثر آنا جانا رہتا تھا۔ اونچے طبقوں اور نام والیاں دوست کہلاتی تھیں، اور اس سے نچلے درجے والیاں ضرورت کا مال، جنہیں سودا طے کر کے عارضی تسکین کے لیے دعوت دے کر بلوایا جاتا تھا۔ کچھ ایسی لڑکیاں بھی تھیں جنہیں دراب نے شہر میں کوٹھی یا فلیٹ دے کر اپنے اور اپنے کام کے لیے ریزرو کر رکھا تھا، اور جن پر اعتماد کر کے چھوٹے موٹے مقاصد کے لیے استعمال کر لیا جاتا تھا۔ انیتا بھی ان میں سے ایک تھی۔ ملک صاحب اپنے بیڈ روم میں ہیں جی، شیرے نے بندہ پہچان کر صحیح اطلاع دی۔ اچھا، انیتا طنز سے ہنسی۔ کس کے ساتھ یہ بھی بتا دو۔ ابھی تو جی کلے ہی ہیں۔ شیرا گڑبڑا گیا۔ خیر کسی کے ساتھ بھی ہوں تو بھلا ہم کون ہوتے ہیں پوچھ گچھ کرنے والے؟ ہم تو بڑے لوگوں کا وہ کھلونا ہوتے ہیں جو پیسے کی چابی سے چلتا ہے۔ بہرحال انہیں اطلاع پہنچا دینا کہ میں نے کاغذات کی فائل کا سراغ لگا لیا ہے، اسے لاکر میں رکھ دیا ہے، کسی بندے کو شام میرے فلیٹ پر بھجوا دیں، میں اسے نقشہ سمجھا دوں گی آفس کا، اور یہ بھی کہ فائل کس کے کمرے اور کس قسم کے لاکر میں رکھی گئی ہے۔ لاکر توڑ کر فائل نکالنا کچھ مشکل نہیں۔ ملک صاحب کے پاس یقیناً تالا توڑنے اور ہر قسم کا لاک کھولنے کے ایکسپرٹ ضرور ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ انیتا نے فون رکھ کے ماتھے پر آیا پسینہ پوچھا اور پھر ادھر ادھر دیکھ کر اطمینان کا سانس لیتے ہوئے سامنے رکھے پیپرز پر جھک گئی۔ ارے انیتا، تم ابھی تک گئی نہیں؟ جابر اسے تلاشتا ہوا اس کے کیبن میں آ گیا تھا۔ بس نکلنے ہی والی تھی۔ انیتا بڑے دل برما دینے والے تبسم کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ جابر دیکھتا ہی رہ گیا۔ انہی اداؤں نے تو اس کی عقل خبت کی تھی، اور یہی وہ جانتی تھی کہ عورت کس طرح اپنے انگ انگ کو کیش کرا سکتی ہے۔ آؤ میں چھوڑ دوں۔ جابر نے دفورہ شوق سے چمکتی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ کس پر؟ ایک پر اسرار مسکراہٹ دھیرے سے انیتا کے رخ پر پھیلی۔ بائیک پر۔ جابر قدرے خجل سا ہو گیا، جیسے اس کی شایان شان سواری فراہم نہ کرنے پر شرمسار ہو۔ انیتا چھوٹی بڑی ہر طرح کی پرتعیش اور شاندار گاڑیوں میں ہر قسم کے مردوں کے ساتھ سفر کر چکی تھی، عارضی سفر کے جس کا اختتام نوٹوں کی گڈی اور جسمانی تکان کی صورت میں ہوتا تھا۔ چلیے، اس نے بڑے نوازنے والے انداز میں جابر کی طرف دیکھ کر کندھے اچکا دیے تھے۔ جابر نے تشکرانہ سرخم کیا اور اسے آگے نکلنے کا اشارہ کیا۔ انیتا کی رہائش انڈسٹریل ایریا کے پولیس تھانے کے آگے بنی بلڈنگ کے فلیٹ میں تھی۔ راحت اکیڈمی سے فارغ ہو چکی تھی، اب سڑک کے کنارے کھڑی سوزوکی کا انتظار کر رہی تھی۔ یوں تو پیدل بھی گھر پہنچا جا سکتا تھا، مگر اس میں 20-25 منٹ لگتے۔ وہ ویسے بھی کالج سے تھکی ہاری آئی تھی۔ جغرافیہ کے تھکا دینے والے پریکٹیکل مکمل کرنے میں 3 بج گئے تھے۔ آتے ہی منہ ہاتھ دھو کر روٹی کے چلنے والے لے کر پڑھانے کے لیے اکیڈمی آ گئی تھی۔ اوفو، اتنی دیر ہو گئی ہے، کیا مصیبت ہے؟ اس نے انتظار کی کوف سے چور چور ہوتے ہوئے بیزاری سے گھڑی کی طرف دیکھا۔ 5:15 ہو رہے تھے۔ جو بس یا سوزوکی گزرتی وہ بھری ہوئی ہوتی تھی۔ اس نے شام کے گہرے پڑتے سایوں کو تشویش سے دیکھتے ہوئے دوبارہ گردن موڑ کر سڑک کی طرف دیکھا۔ وہاں ان آنکھوں کے سامنے ایک جھمکا سا ہوا۔ وہ بے یقینی سے سر جھٹک کر دوبارہ متوازن رفتار سے چلتے ہوئے موٹر بائیک کی طرف دیکھتی گئی جو سڑک کے پاس بائیں جانب رواں دواں تھا۔ جابر بھائی؟ اس کے ہونٹ تحیر سے کھل گئے۔ بڑبڑاتے ہوئے پیچھے بیٹھی سٹائلش پرپل ڈریس میں ملبوس اس خاتون کو دیکھا جو بڑی ادا سے جابر بھائی کا شانہ تھامے جکڑ کر بیٹھی تھی۔ دونوں اپنی باتوں میں گم تھے۔ بائیک سڑک کراس کر کے اسلام آباد سائڈ پر بنے فلیٹوں کی طرف مڑ چکی تھی۔ میرے خدایا، یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟
جابر بھائی کا کھلکھلاتا سرشار والہانہ اور فدویانہ انداز اسے انگشت بدندہ کیے دے رہا تھا۔ اپنے نام کی تفسیر بنے، ہمہ وقت جبر و قہر اوڑے، تیوریاں چڑھائے، سخت و ترش لب و لہجے میں کلام کرنے والے پتھر صرف جابر بھائی سراپا نیاز بنے بیٹھے تھے۔ کہاں تو اپنی بیوی کے لیے مجسمہ دہشت تھے اور کہاں پرائی عورت پہ والوشیدہ ہوئے جا رہے تھے، جیسے ان سے بڑھ کر عاشق و حب کوئی پیدا ہی نہ ہوا ہو۔ بعض اوقات کوئی ایک لمحاتی انداز ہی اس کو اندر تک ٹٹول لینے اور جاننے کا سبب بن جایا کرتا ہے۔ جابر بھائی اور اس عورت کے درمیان کیا تعلق تھا؟ ایک الہام کی طرح راحت کے ذہن میں اتر آیا۔ اپنے گھر کی عورتوں کو توجہ کے لیے ترسا کر پرائی عورتوں کی جھولیاں بھرنا مرد کی سرشت ہے، عادت ہے یا پھر کمینی فطرت؟ اسے طلعت آپا کا بے رونق اور بے خواب و بے آباد چہرہ یاد آ گیا۔ ایک نیزہ سا دل میں اترتا چلا گیا تھا۔ ہاں بھائی محسن، وہ زمین والے کاغذات لاکر سے نکال لاؤ۔ ایمان کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ مناسب کارروائی مکمل کرنے کے بعد 1-2 دن میں ہمیں سروے کے لیے ملک آباد جانا ہے۔ پروفیسر رشید صاحب پر اچانک حملے کی وجہ سے معاملات جوں کے توں ٹھپ ہو کر رہ گئے تھے۔ اب خدا کے فضل سے وہ ٹھیک ٹھاک ہیں، ہو سکتا ہے کل صبح ہسپتال سے ڈسچارج بھی ہو جائیں۔ محسن اس کی باتیں سنتا ہوا لاکر کھول رہا تھا۔ جابر بھائی کسی سے کہہ دو 2 کپ تو بھجوا دے میرے روم میں۔ ایمان نے انٹرکام پر جابر کو مخاطب کیا۔ محسن کچھ دیر تک الماری میں کھڑپڑ کرتا رہا، پھر مڑا تو اس کا چہرہ فک ہو رہا تھا۔ ایمان بھائی، اس کے منہ سے تھر تھرائی ہوئی آواز برآمد ہوئی۔ کاغذات لاکر میں نہیں ہیں؟ نہیں ہیں؟ ایمان بے یقینی سے اس کی صورت دیکھنے لگا۔ کدھر گئے؟ وہ کرسی چھوڑ کر لاکر کی طرف آیا۔ کہاں رکھے تھے تم نے؟ یہیں، اسی جگہ۔ محسن کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ وہ کاغذات کی اہمیت سے بخوبی واقف تھا۔ ان کے بغیر زمین پر حق ملکیت ثابت نہیں کیا جا سکتا تھا۔ دونوں نے مل کر لاکر اچھی طرح کھنگال ڈالا، مگر کاغذات کو نہ ملنا تھا سو نہ ملے۔ محسن کی پریشانی اور فکر مندی دیدنی تھی۔ غلطی میری ہے ایمان بھائی، میں ذمہ دار ٹھہرایا گیا تھا۔ پریشان نہ ہو، ذہن پر زور ڈالنے کی کوشش کرو، کہیں تم نے کسی اور جگہ تو نہیں رکھ دیے؟ ایمان نے تحمل سے پوچھا۔ نہیں، میں نے پوری حفاظت سے اس لاکر میں رکھے تھے، اور چابی میرے پاس تھی۔ میں نے اپنے والیٹ میں رکھی تھی، گھر جا کر والیٹ سے نکال کر اپنی میز کی دراز میں رکھ کر مقفل کر دی تھی۔ صبح خود نکال کر لایا ہوں۔ اس نے چابی کا چھلا ایمان کے آگے رکھا۔ ایمان سوچ میں پڑ گیا۔ لاکر بند تھا، چابی محفوظ تھی، تالا بھی نہیں توڑا گیا، پھر کاغذات از خود کیسے غائب ہو گئے؟ کہیں کسی نے ماسٹر کی کا استعمال دکھا کر تو کاغذات نہیں اڑا لیے؟ کیا کہا جا سکتا ہے؟ محسن سخت متوحش تھا۔ میرا تو دماغ کام نہیں کر رہا۔ سر کیا کہیں گے؟ کیا منہ دکھاؤں گا انہیں؟ پہلی ذمہ داری بھی پوری طرح نہ نبھا سکا، یہ سوچ کر شرمندگی ہو رہی ہے۔ ٹیک اٹ ایزی یار، بھول چوک انسان سے ہی ہوتی ہے۔ ظاہر کو تمہاری کارکردگی پر مکمل اطمینان ہے، وہ تم سے بہت خوش ہے، ایسا سطحی اور تنگ دل بھی نہیں ہے کہ بے سوچے سمجھے تم پر چڑھ دوڑے۔ میں اسے بتا دوں گا۔ مگر اب کیا ہوگا ایمان بھائی؟ محسن نے ہاتھ مسلے۔ اوہو، تم تو بچوں کی طرح پریشان ہو رہے ہو۔ ایمان اس کی حالت کے پیش نظر نرمی سے کام لے رہا تھا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ اتنی بڑی بھول ہوئی ہے۔ محسن اپنی فطری شوخی اور زندہ دلی بھول چکا تھا۔ شانوں پر اعتماد پر پورا نہ اترنے کا بھاری بوجھ تھا۔ آفس کے دوسرے لوگوں سے پوچھتے ہیں۔ ایمان نے اپنے حواس بحال رکھے تھے۔ اس نے باری باری ورکرز کو بلایا۔ انیتا سے بھی اس ضمن میں سوال کیے۔ نو سر، آپ جانتے ہیں میرا کام کالز ریسیو کرنا ہے، اندر کی ڈیلنگ سے میرا کیا واسطہ؟ انیتا نے کمال معصومیت سے کہا تھا۔ جابر نے بھی لا علمی کا اظہار کیا۔ سوری سر، مجھے صرف اتنی اطلاع ہے کہ کاغذات کی فائل محسن صاحب کی تحویل میں دی گئی تھی۔
اس سے زیادہ معلومات نہیں رکھتا۔ بڑا ہوشیار چور لگتا ہے کہ صفائی سے بند لاکر سے کاغذات اڑا لیے اور پھر دوبارہ لاک کر کے رفو چکر ہو گیا۔ بالآخر ایمان نے تبصرہ کیا۔ انیتا کے ہونٹوں پر چمکتی ہوئی مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس کا مطلب ہے ملک تراب نے سچ مچ کسی ماہر قفل چور کی خدمات حاصل کی ہیں، اس نے دل میں سوچا تھا۔ کیا بات ہے محسن، تم نے رات کا کھانا نہیں کھایا، صبح ناشتے پر بھی ایک کپ چائے لے کر اٹھ گئے تھے اور اب دوپہر کا کھانا گول کرنے کے چکروں میں ہو؟ نگین اس کے کمرے میں داخل ہو کر حیرانی سے پوچھ رہی تھی۔ محسن اپنے بیڈ پر اوندا لیٹا تھا۔ اس کی آواز سن کر سستی سے سیدھا ہو گیا مگر بستر سے نہیں اٹھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، اس کی آواز میں تھکن تھی۔ اور بھوک کیوں نہیں ہے بھلا؟ نگین نے کھڑکی سے پردے ہٹائے۔ بس یوں ہی تم اور اظہر کھا لو، میں بعد میں کھا لوں گا پلیز۔ اظہر صاحب تو کہیں باہر نکلے ہوئے ہیں، خالہ جان صبح صبح نوشہرہ روانہ ہو گئی تھیں، ان کی عزیز الجان سہیلی کا فون آیا تھا، مزاج پرسی کے لیے گئی ہیں، رات کو لوٹیں گی، میں اکیلی کھانے کی ٹیبل پر بیٹھ کر بور ہونے کے موڈ میں نہیں ہوں، چلو شاباش جلدی سے اٹھ جاؤ۔ اظہر کہاں گیا ہے؟ آج تو آف ڈے ہے۔ پچھلی گلی میں حامد صاحب کی والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، انہوں نے چیک اپ کے لیے بلایا تھا، وہیں گیا ہے، آتا ہی ہوگا، اب اٹھ بھی جاؤ محسن۔ نگین اس کی طرف پلٹی اور بغور جائزہ لیا۔ ستا ستا چہرہ، پریشان کن انداز، تفکر اور تشویش سے لبریز آنکھیں۔ اس میں کسی پہلو سے بھی پرانے محسن کی جھلک دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ لا محالہ اسے سنجیدہ ہونا پڑا۔ وہ اس کے قریب کچھ فاصلے پر آ کر بیٹھ گئی۔ کوئی مسئلہ ہے محسن؟ اس نے براہ راست محسن کی آنکھوں میں جھانکا۔ لہجہ اور انداز دونوں سنجیدہ تھے۔ ہے تو، محسن اس سے چھپا نہ سکا۔ تو پھر میں کس لیے ہوں، مجھے بتاؤ نا۔ نگین بے ساختہ بولی۔ محسن کچھ دیر تک پرسکون نظروں سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر بالآخر لب کھول دیے۔ مجھ سے باس کے بہت ضروری کاغذات کھو گئے ہیں، سمجھ نہیں آتا زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا۔ آفس کی باقی جگہیں اچھی طرح دیکھ لی ہیں، سب جگہ تلاش کیا ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے۔ نگین کسی دھیان میں کھو گئی۔ مجھے ساحر صاحب کا سامنا کرنے کے خیال سے شرمندگی ہو رہی ہے، کس بھروسے انہوں نے وہ خاندانی فائل میرے سپرد کی تھی۔ محسن نے ہونٹ کاٹے۔ ایک منٹ، اچانک نگین کے ذہن میں سوچ کا جگنو چمکا۔ کہیں یہ کارروائی ملک تراب کے آدمیوں کی تو نہیں ہے؟ ہیں؟ محسن کو جیسے بستر نے پلک جھپکتے میں اچھال کر کھڑا کر دیا تھا۔ اس طرف تو میرا ذہن گیا ہی نہیں۔ بہت خوب۔ وہ پھڑک گیا۔ ظاہر ہے ملک تراب ہر صورت وہ زمین اپنے دوست چودھری افضل کے ہاتھ فروخت کرنا چاہتا ہے۔ وہ ساحر ملک کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے اور روڑے اٹکانے کے لیے پہلے ہی سروے کے ممبر پروفیسر رشید پر قاتلانہ حملہ کروا چکا ہے، کاغذات چوری کروا کر گویا دوسرا وار کیا ہے۔ بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چودھری افضل ملک تراب نے باہمی مشاورت کر کے اپنے بندوں سے کاغذات چوری کروائے ہوں۔ تم سچ مچ استانی ہو مس نگینا۔ محسن نے جوش کے عالم میں اس کے ہاتھ تھام کر دبائے۔ نگین ہنس پڑی۔ اسی لمحے اظہر اندر داخل ہوا تھا۔ اندر کی صورتحال نے اس کے حواس پر ضرب برسا دی۔ نگین اور محسن ایک خوش و خرم اور بھرپور شاداب جوڑی کی صورت میں گویا فریم میں جڑے ایک دوسرے کے پاس پاس کھڑے تھے۔ وہم تو اظہر کو پہلے بھی کئی بار ہوا تھا کہ محسن نگین کو پسند کرتا ہے، مگر ہر بار وہ یقین کرتے کرتے رہ جاتا۔ ہاں یہ ضرور ہوا تھا کہ جب بھی وہ نگین کو محسن کے حوالے سے سوچنے کی کوشش کرتا، اس کے اندر دھواں سا بھر جاتا، یوں لگتا جیسے اس کے اندر اچانک گھٹن بڑھ گئی ہے۔ کیوں؟ نگین کو محسن کے ہمراہ سوچنے کا تصور اسے تکلیف میں مبتلا کر دیتا تھا۔ اسے نگین کی خصوصی توجہ کا مرکز بنا دیکھ کر دل میں ٹیس سی کیوں جاگنے لگتی تھی۔ وہ ان سوالوں کا جواب حاصل کرنے سے قاصر تھا۔ تاہم آج محسن اور نگین کے درمیان کسی خاص تعلق کے قائم ہونے کا یقین آنکھوں سے پا کر وہ اندر سے ڈھہ گیا تھا۔ گویا دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ وہ دبے قدموں سے کمرے سے باہر نکل گیا اور راہداری میں رکھے فون کے سٹینڈ کے پاس کھڑا ہو کر بے مقصد ہی ریسیور پر انگلیاں پھیرنے لگا۔
تو پھر یہ تو اچھی بات ہے۔ ظاہر ہے محسن میری جان ہے اور نگین کزن اور دوست ہونے کے ناطے برابر کی عزیز ہے۔ مجھے تو دونوں پیارے ہیں، ان کی یکجان میرے لیے باعث صد ہزار مسرت ہونا چاہیے۔ پھر دل اندر سے خوش کیوں نہیں ہے؟ وہ تا دیر خود سے سوال کرتا رہا، الجھتا رہا، بکھرتا رہا اور ٹوٹتا رہا۔ اندر باہر خلا محسوس ہو رہا تھا۔ کیا میں اس لیے خوش نہیں ہوں کہ میں خود نگین سے؟ اظہر اس خیال کو ذہن میں آنے سے بار بار روک رہا تھا۔ نہیں نہیں، مجھے اپنے پیاروں کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے۔ اس نے خود کو جھڑکا، پھر اپنے اندر کے سوالات سے بچنے کے لیے بائک لے کر گھر سے نکل گیا۔ یوں ہی پھرتے پھراتے تیل پھونکتے ہوئے وہ پنڈی سائڈ کی طرف آ گیا۔ آپ؟ سڑک پر کھڑی راحت کو دیکھ کر وہ موٹر بائک کنارے پر روک کر نیچے اتر آیا۔ وہ پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ راحت نے چادر درست کرتے ہوئے بیگ کی ڈوریاں شانے پر ڈال کر اظہر کی طرف دیکھا۔ اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو آپ مس راحت ہیں، نگین کی شاگرد۔ میری آپ سے ملاقات ہو چکی ہے، یاد کیجئے، کپڑے کی شاپ پر۔ جی جی، میں پہچان گئی ہوں۔ وہ جھجک سی گئی۔ آپ غالباً کہیں جا رہی ہیں؟ جی، اکیڈمی سے پڑھا کر واپس جا رہی ہوں۔ کہاں؟ اس نے بے خیالی میں دریافت کیا۔ ظاہر ہے گھر، وہ پرتگان مسکراہٹ سمیت بولی۔ اپنے سوال کے بے تکے پن کا احساس کر کے اظہر خود ہی خفیف ہو گیا۔ اور میڈم کیسی ہیں؟ آج کالج نہیں آئیں؟ راحت اخلاقاً پوچھنے لگی۔ کوئی اور بات سجھائی بھی نہیں دے رہی تھی۔ دوسرا، اماں کی تنبیہ بھی یادداشت میں محفوظ تھی۔ امی کو نوشہرہ جانا تھا ضروری کام سے، اس لیے نگین گھر پر رک گئی۔ کل آئے گی انشاءاللہ۔ نگین کے نام کے ساتھ ہی جیسے پھر سے درد پرانے لوٹ آئے تھے۔ اچھا جی، میں چلتا ہوں۔ اگر میرے پاس بائک کی بجائے کار ہوتی تو ضرور گھر چھوڑنے کی آفر کرتا۔ فی الحال افسوس ہی کر سکتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس کار ہوتی اور آپ آفر کرتے تو بھی میں نہ جاتی، رات ہلکے سے تبسم کے ساتھ بولی۔ کیونکہ میرے اور آپ کے بیچ ایسا کوئی تعلق نہیں بنتا، لہٰذا آپ افسوس نہ کریں۔ اسی لمحے، ٹھیک اسی لمحے، جابر بھائی کی موٹر بائک اس کے قریب آ کر رکی تھی۔ تم یہاں کیا تماشا لگائے کھڑی ہو؟ وہ بائک اس کے پاس روک کر سفید شرٹ اور سیاہ پینٹ میں ملبوس خوبرو نوجوان کو کینہ ٹور نظروں سے دیکھتے ہوئے میٹھے لہجے میں راحت سے مخاطب ہوئے۔ راحت انہیں اچانک سامنے پا کر بری طرح سٹپٹا گئی۔ ان کے خون خوار تیور، خشک زدہ الفاظ، زہر میں بجھا انداز، ایک ایک چیز ان کے ذہن میں پکنے والی غلاظت کی نشاندہی کر رہی تھی۔ السلام علیکم، آپ کی تعریف؟ اظہر نے نوارد کی طرف دیکھتے ہوئے حیرت اور ناگواری کے ملے جلے انداز میں دریافت کیا۔ میری تعریف تو بعد میں ہوگی صاحبزادے، پہلے تم اپنا محل وقوع بتاؤ۔ جابر بھائی نے دانت پیس کر اس کا گریبان پکڑ لیا۔ جابر بھائی پلیز، کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں انہیں۔ راحت ان کے تیور دیکھ کر سخت گھبرائے ہوئے انداز میں آگے بڑھی۔ کیوں؟ انہوں نے پھاڑ کھانے والے انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ کیا لگتا ہے یہ تمہارا؟ یہ میری ٹیچر کے کزن ہیں۔ وضاحت دینے کی بجائے اس کا زہر پھانکنے کو جی چاہا تھا۔ ٹیچر کے کزن ہیں تو یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تم سے کس حساب میں گٹھ جوڑ باندھ رہے ہیں؟ وہ شکی انداز میں گویا ہوئے۔ ایکسکیوز می مسٹر۔ اظہر بڑی دیر تک برداشت کرتا رہا کہ یہ ضبط و تحمل اس کی تربیت کا حصہ تھا، مگر موصوف آپے میں آنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، لہذا اس نے بھی تحمل کو خیر بات کہہ کر دو بدو بات کرنی ٹھان لی۔ وہ بڑے خوش لہجے میں مخاطب ہوا تھا۔ لگتا ہے آپ تعلیم و تہذیب کے چھیٹوں سے بھی دور رہے ہیں، وگرنہ الزام لگانے سے پہلے صورتحال جانچنے کی زحمت گوارا کر لیتے۔ اظہر نے ایک جھٹکے سے اپنا گریبان چھڑایا۔ اس کا چہرہ غصے سے تپنے لگا تھا۔ آپ گھر چلیں جابر بھائی۔ راحت کو اظہر سے سخت شرمندگی ہو رہی تھی۔ کیا سوچتے ہوں گے وہ، ہمارے رشتہ دار اتنے جاہل اور بد تہذیب ہیں؟ پلیز اظہر صاحب، آپ بھی یہاں سے جائیں، ارد گرد کے لوگ متوجہ ہو رہے ہیں۔ آئی ایم سوری، میری وجہ سے آپ کو تکلیف اٹھانا پڑی۔ راحت کی لجاجت بھری آواز نے کھولتے ہوئے اظہر کو ٹھنڈا کرنے پر مجبور کر دیا، وگرنہ وہ جوابی کارروائی کا آغاز کرنے والا تھا۔ اوکے۔ اظہر ہونٹ چباتا ہوا بائک سٹارٹ کر کے وہاں سے چلا گیا۔ تم گھر چلو ذرا، تمہارے اماں ابا کو بتاتا ہوں تمہارے کرتوت۔ خوب خاندان کا نام روشن ہو رہا ہے، عزت پر چاند تارے ٹانکے جا رہے ہیں، اس لیے تو میں عورتوں کی آزادی کے خلاف ہوں۔ وہ پھنکارے۔ رات خاموشی سے ان کے پیچھے ٹک گئی۔
4 حرف پڑھ کر قدم دہلیز کے باہر نکل پڑے ہیں۔ نوکری کے بہانے بے حیائی کے سامان کیے جا رہے ہیں۔ وہ سارے راستے بڑبڑاتے تلملاتے رہے۔ راحت ایک مہیب طوفان کو اپنے اندر بھڑکتے دیکھ رہی تھی۔ میری تو خیر ہے، جابر بھائی سارا زہر طلعت آپا کی روح اور جسم پر انڈیل دیں گے، انہیں ذہنی اور جسمانی اذیت دیں گے۔ وہ اسی مخمصے میں تھی۔ جابر بھائی اسے لے کر سیدھا گھر آئے تھے۔ اتفاقاً طلعت بھی چھوٹے دیور کے ساتھ ماں کی طرف آئی ہوئی تھی۔ اپنے خاوند اور بہن کو ایک ساتھ اندر آتے دیکھ کر اس کا دل انجانے خدشات تلے دھڑکنے لگا۔ شوہر کا خراب موڈ تو منہ پر نیون سائن کی طرح لکھا نظر آ رہا تھا۔ بہن کے گمسم قدم بھی کسی ناخوشگوار واقعے کی تصدیق کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ الہی خیر! جابر نے کمرے میں پہنچنے کا بھی انتظار نہیں کیا، صحن سے ہی شروع ہو گئے۔ کیا ہوا بیٹے؟ آؤ اندر آ کر بیٹھو، آرام سے بات کرو۔ اماں داماد کے غصے کو ٹھنڈا کرتے ہوئے خود بھی اندر سے برف ہوئی جا رہی تھیں۔ آرام و سکون تو اسی دن لٹ گیا تھا خالہ، جس دن آپ کی بیٹی کو بیاہ کر گھر لے کر گیا تھا۔ رہا سہا سکھ چین برباد کرنے کو آپ نے دوسری بیٹی کو گھر سے باہر کا رستہ دکھا دیا۔ اسی طرح خاندان کی عزت نیلام کرنے سے بہتر ہے آپ اس سے پوچھ کر ایک ہی بار فیصلہ کر لیں، جہاں چاہتی ہیں وہاں بیاہ دیں۔ خدا نخواستہ ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے۔ اماں ہول گئیں۔ یہ تو اپنی صاحبزادی سے پوچھیں جو سر عام باتیں ملاقاتیں کرتی پھر رہی تھی۔ وہ چپتے ہوئے تلخ انداز میں راحت کی طرف دیکھنے لگے۔ آپ خواہ بات کو بڑھا رہے ہیں بلکہ بگاڑ رہے ہیں جابر بھائی۔ راحت کو خود پر قابو پانا دشوار ہو رہا تھا۔ مصلحت کا تقاضا تھا کہ وہ صبر سے کام لے۔ ایک چھوٹی سی اور غیر اہم بات کے پیچھے آپ فساد کھڑا کر رہے ہیں، ہمیں اور طلعت آپا کو ذہنی تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ آخر ایسی کون سی قیامت ٹوٹ پڑی ہے جو آپ واویلا مچا رہے ہیں؟ گویا تمہارے نزدیک یہ کوئی بات نہیں ہے۔ وہ چبا چبا کر بولے۔ دیکھ رہی ہیں نا خالہ اس کی ڈھٹائی اور یہ بے حیائی، یہی سکھایا ہے آپ نے اسے۔ اماں سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ راحت کی تیوریوں پر بل پڑے۔ آپ مجھ سے بات کریں، وہاں سڑک پر مجھے بحث کر کے تماشا لگوانا اچھا نہیں لگا تھا، اس لیے مجبوراً چپ رہی۔ اب بتائیے کس بات پر آپ کو مرچیں لگ رہی ہیں؟ کیا کیا ہے میں نے؟ کون سے لال و یمن اکھاڑے ہیں خاندانی شرافت کی تاج سے؟ میرا قصور فقط اتنا ہے کہ اپنی ٹیچر کے کزن سے سلام دعا کر لی، مگر میں نے اسے وہاں بلوایا ہی نہیں تھا، نہ خود سے بات شروع کی تھی۔ وہ اپنے طور پر پہچان کر مجھ تک آیا تھا۔ آپ کے آنے سے فقط 3 منٹ قبل اور سرسری بات چیت کرنے کے بعد روانہ ہونے کو تھا جب آپ آ گئے۔ اتنا سا واقعہ ہے جسے آپ فلمی افسانوں کی طرح رنگ دے کر نہ جانے کون سی کہانیاں گھڑنے کے چکروں میں ہیں۔ کون سا انتقام لے رہے ہیں آپ؟ ہماری چھوٹی چھوٹی باتوں کو قابل گرفت بنا کر اور ہمیں بہانوں سے ذلیل کر کے؟ وہ کلس کر پوچھ رہی تھی۔ جابر بھائی کو خواہ مخواہ الزام تراشی کرتے دیکھ کر اس نے بھی صاف صاف بات کرنے کی ٹھان لی تھی، حالانکہ وہ طلعت کی ڈری ملتجی آنکھوں کو بار بار اپنی طرف اٹھتے محسوس کر چکی تھی۔ سن رہی ہیں خالہ آپ؟ جابر بھائی زہر خون سے اماں سے مخاطب تھے، ابرو تنزیہ انداز میں کھنچ گئے تھے۔ سسرال کا معاملہ ہے، کچھ کہوں گا تو آپ لوگوں کو برا لگے گا، مگر سچی بات ہے۔ میری بہن اس طرح زبان درازی اور گستاخ کلامی کرتی تو مار مار کر اس کا منہ سجا دیتا۔ عورت کو اتنی جرأت ہی کیوں ہو کہ مرد کے آگے اونچی آواز میں بولے؟ آپ کا بس چلے تو اپنی عورتوں کو مرضی کے بغیر سانس بھی نہ لینے دیں۔ راحت باز نہ رہ سکی۔ چپ کرو راحت! اماں کو غصہ آ گیا۔ میں نے تمہیں پہلے ہی منع کیا تھا، سمجھایا تھا کہ اس طرح کی چیزوں کا ہمارے جیسے گھرانوں میں رواج نہیں ہے۔ تمہیں استانی کے رشتہ دار کی بات کا جواب دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر خاموش رہتی تو وہ اکیلا کتنی دیر تک بول سکتا تھا، خود ہی بول کر چلا جاتا۔ داماد کے مزاج کی برہمی دور کرنے کے لیے اپنی بیٹی کو لتاڑنا ضروری تھا، سو انہوں نے یہی کیا۔ میں نے کون سا داستان امیر حمزہ شروع کر دی تھی اس کے ساتھ؟ کمال کرتی ہیں اماں آپ۔ اچھا بس اب چپ رہو، انہوں نے جھڑکا۔ تم بیٹھو جابر بیٹے، کم عقل ہے یہ، دماغ کام نہیں کرتا اس کا۔ چھوڑو جانے دو، اب جاؤ طلعت جابر کے لیے چائے بنا دو۔ انہوں نے عاجزی اور چاپلوسی سے داماد کی طرف دیکھا، مگر وہ ماش کے آٹے کی طرح اکڑے کھڑے تھے۔ چھوڑیں چائے وائے کو خالہ، میں اب گھر چلوں گا، اور ہاں اس کا نوکری پر جانا بند کرا دیں۔
بہت ہو گئی عیاشی۔ پھر وہ طلعت کی طرف مڑے۔ تم کب سے آئی بیٹھی ہو گھر بار چھوڑ کر؟ ہوش بھی ہے یا میرے پیچھے محلے کی گلیاں ناپنے نکل کھڑی ہوتی ہو؟ میں بس ابھی آئی تھی، اماں نے بلوایا تھا۔ طلعت گھبرا کر چادر اوڑھنے لگی۔ میں چلتی ہوں اماں۔ اچھا بیٹی، اماں نے ٹھنڈی سانس بھری۔ داماد اور بیٹی کو رخصت کرنے کے بعد وہ راحت کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ وہ سین کی چرپائی پر گرنے کیسے انداز میں پڑ گئی۔ میری بیٹی، بندہ دل کا لاکھ اچھا ہو تو بھی دنیا اس کا ظاہر ہی دیکھتی ہے۔ اعتبار جسم کی آنکھ کا کیا جاتا ہے، دل کی آنکھ سے کون دیکھتا ہے؟ سمجھا کر میری بچی، میری جھلی پاگل بیٹی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ ان کا نرم لہجہ فوار بن کر راحت کے تپتے اعصاب بھگو رہا تھا۔ ایک کو نہیں دیکھتی کیسے دن رات دکھ کی بھٹی میں جلتی ہے؟ وہ ہولے ہولے سمجھا رہی تھی۔ مگر جلنا عورت کا مقدر ہی کیوں ہے اماں؟ اماں اس کے سوال کا جواب نہ دے سکیں۔ ہاں، سوچنے کی بات ہے، آخر عورت ہی کیوں جلتی ہے؟ کیا آگ کی عورت سے زیادہ گہری دوستی ہے؟ شہر ہو یا گاؤں، جہاں جہاں آگ جلتی ہے وہاں عورت بھی جلتی ہے۔ کہیں مٹی کے تیل سے اس کا جسم جلایا جاتا ہے اور کہیں نامناسب رویوں اور الزامات کی ماچس سے اس کی روح جلائی جاتی ہے۔ تہذیب و تعلیم سے ناآشنا ان پڑھ عورت اپنی ناسمجھی کی سزا پاتی ہے اور پڑھی لکھی ذہن کی عورت اپنی سمجھداری کی سزا بھگتتی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ابھی اس معاشرے میں اتنا ظرف ہی پیدا نہیں ہوا کہ ایک ذہین، ذمہ دار اور ذی ہوش عورت کو برداشت کر سکے، قبول کر سکے یا مقام دے سکے۔ اسی لیے اسے راستے سے ہٹانے کے لیے اس معاشرے کا مرد الزامات، شکوک اور ذہنی اور جسمانی اذیت کا سہارا لیتا ہے۔ عورت کی زندگی کو کہیں امان نہیں ہے۔ جابر کے گھر کا یہ سین گواہ تھا۔ غصہ تو راحت کی خود سری اور خود اعتمادی پر تھا، مگر بہانہ چائے بن گئی۔ یہ تم نے چائے بنائی ہے؟ کڑوی زہر، پتی کا سارا ڈبہ گھول دیا گویا۔ جابر نے کپ سیدھا طلعت کے کھینچ مارا۔ گرم گرم چائے ہاتھ اور پاؤں جلاتی چلی گئی۔ مفت کی تو نہیں آتی بہو، جانتی ہو چائے کتنی مہنگی ہو گئی ہے، کبھی تو عقل سے کام لیا کرو۔ صفیہ نے بڑے آرام سے پلنگ پر بیٹھے بیٹھے بہو کو نرم گرم انداز میں کچوکا لگایا۔ جابر اسے جلا کر گویا اپنی کوفت اور خفگی دور کر چکے تھے۔ سو بڑی بے پرواہی سے ٹی وی کھول کر بیٹھ گئے۔ طلعت کے دونوں ہاتھوں اور ایک پاؤں پر پنڈلی تک بڑے بڑے آبلے پڑ گئے تھے۔ وہ گھریلو ٹوٹکوں سے جلن دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ ساری رات آنکھوں سے موم بتی کی طرح آنسو ٹپکتے رہے۔ کسی نے آ کر خیر خیریت پوچھنے کی زحمت نہ کی۔ وہ یوں بھی ساس کے کمرے میں سوتی تھی۔ جابر ضرورتاً ہی اسے اپنے کمرے میں شب بسری کے لیے بلاتے تھے، اور اب تو جب سے انیتا کی زلفوں کے اسیر ہوئے تھے، ازدواجی حقوق و فرائض بھی بھلا چکے تھے۔ حالانکہ ایک ماہ قبل طلعت انہیں باپ بننے کی نوید سنائی تھی۔ صفیہ کو بھی علم تھا کہ بہو دوسرے جی سے ہو گئی ہے، مگر یہاں وہ روایتی ناز نخرے اور چونچلے ناپید تھے جو ایسے موقعوں پر سسرال میں بہو کے اٹھائے جاتے ہیں۔ چلو 3 سال کے اجڑے عرصے میں کچھ تو امید بندھی، صفیہ نے خوشخبری سن کر اپنے مخصوص انداز میں کہا تھا۔ مگر اس کی روٹین بدلنے پر کسی نے اصرار نہیں کیا۔ راحت البتہ جب بھی آتی اس سے الجھتی تھی۔ آپا، آپ خود پر نہ سہی آنے والی جان پر ہی رحم کر لیں۔ سارا دن پولو کے بیل کی طرح کام میں جتی رہتی ہیں۔ حالت دیکھی ہے اپنی، کیسی پیلی پھٹک رنگت ہے، اور اوپر سے کمزوری۔ میری مانے تو جا کر ڈاکٹر سے اپنا مکمل چیک اپ کروائیں۔ لو، یہ بھی بھلی کہی۔ ارے بھئی، دنیا میں کروڑوں اربوں عورتیں ماں بنتی ہیں، یہ انوکھی ہیں کیا؟ سب کچھ ٹھیک ہے، خواہ مخواہ پیسے لٹانے والی بات ہے۔ ڈاکٹری دوائیوں کا کیا انہیں پہلوان بنا دیں گی؟ ہم نے بھی بچے جنے تھے، پرورش کی تھی، خیر سے ہر طرح کی تندرستی اور خوشحالی دیکھی ہے۔ صفیہ چہمچہ ہو کر بولی، اور راحت طلعت کے اشارے پر مجبوراً خاموش ہو گئی تھی۔ رات آہستہ آہستہ بیت گئی تھی، اور 2 عورتیں اپنے زخموں کی جلن کے لیے اس رات کے ایک ایک لمحے کے ساتھ جاگی تھیں۔ ایک روح پر لگے زخموں کے جلن سے بیدار رہی، دوسری کو جسم کے پھوٹنے والے آبلوں کے درد نے سونے نہ دیا۔ کیا زمین پر کوئی ایسی رات آئے گی جب اس کائنات کی ہر عورت پوری نیند لے سکے گی؟ کوئی درد، کوئی خلش، کوئی زخم ان کی نیندیں حرام کرنے کا باعث نہیں بن سکے گا۔ یہ گھر میں کس قسم کی تیاریاں ہو رہی ہیں بھابی؟
ساحر نے گھڑی کلائی پر باندھتے ہوئے لانچ کے صوفے پر بیٹھی کومل سے دریافت کیا۔ کمال ہے، تم ابھی تک بے خبر ہو بھائی، سعود کی شادی ہو رہی ہے۔ سعود کی شادی؟ وہ اچنبے سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ مگر کس کے ساتھ اور کب؟ اس نے کومل کے سامنے والی نشست سنبھال لی۔ تم اپنے پروجیکٹ میں اس قدر مصروف رہتے ہو کہ گھر کے معاملات پر دھیان نہیں دے پاتے۔ مجھے گھریلو سیاست سے واقعتاً دلچسپی نہیں ہے، مگر خیر سعود کی شادی کی خبر بہرحال میرے لیے اہم ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ اسی لڑکی سے ہو رہی ہے جو سعود نے پسند کی تھی۔ تو کیا ملک بابا اور آپا جان مان گئے ہیں؟ ہاں، مسئلہ ان سے زیادہ لڑکی والوں سے بات منوانے کا تھا۔ بہرحال طے ہو ہی گیا مرحلہ۔ لڑکی والے رضامند نہیں تھے، پھر کیسے طے ہوا معاملہ؟ وہ الجھا۔ طاقت و اختیار سب کچھ منوا لیتا ہے بھیا۔ کومل پھیکے سے انداز میں مسکرائی۔ جس طرح سعود کی بات طے ہوئی تھی، اسے یہ سب اچھا نہیں لگا تھا۔ شادی خوشیاں بانٹنے اور بڑھانے کا ذریعہ ہوتی ہے، اور اس رشتے میں بے ساختگی ہی اس کی مضبوطی اور پائیداری کا ثبوت ہوا کرتی ہے۔ زور زبردستی سے دل کے کھلے دروازوں پر بھی قفل پڑ جاتے ہیں۔ ملک بابا اور آپا جان نے زبردستی ہاں کروائی ہے ان سے؟ ظاہر ناخوشگوار انداز میں پوچھ رہا تھا۔ ظاہر ہے مگر یہ تو زیادتی ہے۔ میں کروں گا بات آپا جان سے۔ خدا کے لیے! کومل نے جلدی سے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا۔ ایسی حماقت نہ کرنا ظاہر، اول تو کچھ ہوگا نہیں، دوم میں خواہ ان کی نظروں میں مزید بری بنوں گی۔ مزید کا کیا مطلب؟ ظاہر حیران ہوا۔ کومل نے سر جھکا لیا۔ اب وہ کیا بتاتی؟ وہ غیر خاندان کی تھی، شادی کو چوتھا سال شروع ہو چکا تھا اور ابھی تک اس کی گود ہری نہیں ہوئی تھی۔ 3 سال تک بہرحال آپا جان خاموش رہی تھیں، مگر اب دبے دبے انداز میں وہ اسے جتانے لگتی تھیں۔ وہ اس کٹیلے اور چپتے ہوئے انداز میں بات کرتی کہ کومل کٹ کر رہ جاتی۔ اس سے کوئی جواب نہ بن پڑتا، یوں بھی اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، وہ اکلوتی تھی۔ والدہ بچپن میں انتقال کر گئی تھیں اور والد صاحب پچھلے 7 فوت ہو چکے تھے۔ عورت کی پشت پر کوئی نہ ہو تو سسرال میں اس کا پلہ بھاری نہیں رہتا، لہذا وہ ملک ہاؤس کے خاندانی معاملات میں قطعی خاموش رہتی تھی۔ یہ سوچ کر کہ کہیں ایسی ویسی بات منہ سے نکل گئی تو جواب میں سرد و خشک تاثرات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حالانکہ دیکھا جائے تو ایک طرح سے اسے ساس بہو کے مسائل کا سامنا نہیں تھا۔ اس کی حقیقی ساس یعنی سمیر اور ساحر کی امی وفات پا چکی تھیں۔ آپا جان اس کی تائی ساس تھیں، شبیر تایا کی بیوی، مگر ملک ہاؤس میں چونکہ انہی کے نام کا سکہ چلتا تھا اور وہی مختار کل تھیں، اس لیے سب پر ان کی اطاعت لازمی تھی۔ عذرا اس کی چچی ساس تھیں، یعنی انوار چچا کی بیوی اور سعود کی امی۔ ان سے کومل کی بہت بنتی تھی، کیونکہ وہ بھی کومل کی طرح پڑھی لکھی اور روشن خیال فیملی سے تعلق رکھتی تھیں۔ وہ اکثر آپا جان کی تلخ ترش باتوں پر اس کی دلجوئی کرتی رہتی تھیں۔ انہی کی وجہ سے اس کا دل لگا رہتا تھا۔ سمیر تو زیادہ تر گھر سے باہر ہی رہتے تھے۔ وہ لندن اور امریکہ کی برانچوں کے معاملات سنبھالنے کی غرض سے عموماً پاکستان سے باہر پائے جاتے تھے۔ آپ نے وضاحت نہیں کی بھابھی؟ ساحر سراپا سنجیدگی بنا بیٹھا تھا۔ کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتائیے۔ کیا کسی نے کچھ کہہ دیا ہے؟ میرا اپنا گھر ہے، اپنے لوگ ہیں، پھر کسی کون ہے جو کچھ کہے گا؟ بس یوں ہی کہہ رہی تھی، اصل میں میں غیر خاندان کی ہوں نا، ڈر رہتا ہے کہ کہیں میری بات کسی کو بری نہ لگ جائے۔ اب تو اتنا عرصہ گزر گیا ہے، آپ کو یہاں کے مکینوں کی سمجھ آ گئی ہوگی، پھر یہ خوف ڈر کیسا؟ ساحر ریلیکس ہو گیا۔ مجھے ملک بابا اور آپا جان کا انداز اچھا نہیں لگا، وہ صاف گوئی سے بولا۔ رشتہ دینا یا نہ دینا لڑکی کے والدین کی صوابدید اور مرضی پر منحصر ہوتا ہے۔ یہ سوچنا کہ زبردستی اور مجبوری کے بندھن آج کے دور میں پائیدار ثابت ہوں گے، سراسر حماقت ہے۔ میرا خیال ہے لڑکی والوں کو اپنے انکار پر قائم رہنا چاہیے تھا۔ وہ سعود اور ملک بابا کی دھمکیوں سے خائف ہو گئے تھے۔ یوں بھی مہرینہ کے سگے والد وفات پا چکے ہیں، سوتیلے کا ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے۔ ماں نے پہلے انکار کیا تھا، پھر ہمارے خاندان کی طاقت دے کر مجبوراً حامی پڑھ لی، بلکہ شادی کی تاریخ بھی دے دی ہے۔ اب ایسی بھی کیا مرعوبیت؟ ساحر کا موڈ بگڑ گیا۔ کوئی قیامت تو نہیں آنے لگی تھی؟ کیا کر لیتے سعود یا ملک بابا؟ کیا کرتے؟ بلکہ کیا کر چکے ہیں؟
کومل نے اپنے الفاظ پر زور دے کر کہا۔ کیا کر چکے ہیں؟ سعود اسے زبردستی راستے سے اٹھا لے گیا تھا۔ شٹ! غصے سے طاہر کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ مجھے سعود سے اس درجہ گرمی کی امید نہیں تھی۔ ایسے گھٹیا اور اوچھے ہتھ کنڈے وہ اپناتے ہیں جو فقط اپنی خواہش کے غلام ہوتے ہیں۔ وہ اس لڑکی کے لیے سچ مچ سیریس تھا اور اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ پھر سیدھے راستے سے اس تک پہنچا طاقت اور دام کا مظاہرہ دکھا کر تو یقیناً اسے خود سے متنفر ہی کیا ہوگا۔ بس ہے نا جذباتی اور ضدی، اپنی ہٹ درمی پوری کر کے ہی دم لیتا ہے۔ دیکھ لو کس طرح آپا جان کو ایموشنل بلیک میلنگ کر کے بات منوا لی۔ لڑکی والوں نے کیوں حامی بھر لی؟ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی، خصوصاً اتنی رذیل حرکت کے بعد تو انہیں ہاں کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ ہر بندے کی اپنی اپنی مجبوری ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ یہ سوچ کر خاموش ہو گئے ہوں کہ کچھ بھی صحیح، رشتہ اچھا ہے، لڑکے کا خاندان جدی پشتی امیر ہے، اثر و رسوخ میں نمایاں ہے، اتنا بڑا بزنس ہے، کارخانے اور صنعتیں ہیں، نام و نمود ہے، پھر لڑکا بھی دل و جان سے تمنائی ہے۔ شادی تو کرنی ہے ایک دن، اسی سے صحیح۔ کومل نے حقیقت پسندی سے تجزیہ کیا۔ مگر پھر بھی انسان کی انا، غیرت اور خودداری بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اب وہ زمانے نہیں رہے بھیا، بڑا عجیب دور آ گیا ہے۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، یہ بتاؤ تمہارے کیا ارادے ہیں؟ آپا جان سعود کو ڈا کر تمہارا گھیراؤ کرنے والی ہیں۔ انہیں کہیے مجھے فی الحال بھول جائیں، ساحر نے صاف جواب دیا۔ یہ تو نہیں ہونے لگا۔ کومل مسکرائی، پھر کچھ سوچ کر بولی۔ تمہارے دوست ایمان کی بہن فاقیہ کیسی لگتی ہے تمہیں؟ کیا مطلب؟ اتنا مشکل سوال تو نہیں ہے، کومل شرارت سے بولی۔ تمہاری دیکھی بھالی ہے، سلجھی ہوئی، پڑھی لکھی اور نفیس مزاج کی لڑکی ہے۔ وہ لوگ برادری کے ملک ہیں اور ملک ہاؤس کے پرانے جانے والوں میں سے ہیں، لہٰذا رشتہ ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ آپا جان ایک روز پوچھ رہی تھی مجھ سے، بلکہ صلاح لے رہی تھی۔ وہ تمہارے تاثرات جاننے کی خواہش مند تھیں۔ لا حول ولا قوت! ساحر نے سر جھٹکا۔ گھر بیٹھی فارغ خواتین کو لڑکے لڑکی کے درمیان رشتوں کی ڈور باندھنے کا سوچنے کے علاوہ غالباً کوئی اور کام نہیں ہوتا۔ معاف رکھیں مجھے اور فاقیہ دونوں کو۔ جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا۔ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈال کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں کل ملک آباد جا رہا ہوں سروے کے لیے، آپا جان سے بات ہو تو بتا دیجیے گا۔ ابھی وہ راہداری میں ہی تھا کہ موبائل کی بیل بج اٹھی۔ دوسری طرف ایمان تھا۔ میں کل سے تمہیں کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تمہارا موبائل بند تھا، ملک ہاؤس فون کیا تو پتہ چلا حسب معمول گھر سے باہر ہو۔ ہاں کچھ کام تھا، کہو خیر ہے نا؟ خیریت ہی تو نہیں ہے میرے بھائی۔ ایمان نے ٹھنڈی سانس لی، پھر اسے حق ملکیت کے کاغذات کی چوری اور محسن کی پریشانی کے بارے میں بتایا۔ محسن کو تسلی دو کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اسی قسم کا خطرہ تھا، اس لیے احتیاطاً کاغذات کی فوٹو کاپیز بنوا لی تھی، اپنے گھر میں لاکر میں محفوظ کر رکھی ہیں۔ اوہ شکر ہے خدایا! ایمان کے سر سے گویا بھاری بوجھ اتر گیا۔ تمہاری دور اندیشی کی داد نہ دینا زیادتی ہوگی۔ میں ابھی محسن کو فون کر کے بتاتا ہوں۔ ملک آباد کب چلنا ہے؟ انشاءاللہ کل صبح۔ پروفیسر رشید صاحب بھی ڈسچارج ہو جائیں گے تب تک؟ اوکے۔ مما، زرلالہ سارا کو سلا رہی تھی جب دائیں طرف کمبل سے چھپے ولی نے دھیرے سے اسے مخاطب کیا۔ تینوں ڈبل بیڈ پر تھے۔ علی ڈبل بیڈ کے بائیں طرف کے چھوٹے سے خوبصورت سنگل بیبی بیڈ پر محو خواب تھا۔ سارا کے سونے کا اطمینان کرنے کے بعد زرلالہ نے آہستگی سے کروٹ لے کر ولی کی طرف منہ کر لیا۔ نیند نہیں آ رہی کیا؟ وہ اس کے ریشم سے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ نہیں، وہ کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ مما آپ بھی تو نہیں سوتی؟ تم سے کس نے کہا میں نہیں سوتی؟ وہ مسکرائی۔ میں نے خود دیکھا ہے، آپ رات کو بیڈ پر بیٹھی روتی رہتی ہیں۔ مما آپ کیوں روتی ہیں؟ وہ دکھ سے پوچھنے لگا۔ زرلالہ دھک سے رہ گئی۔ یہ ننھا سا فرشتہ میرے دل میں اتر کر راز کیسے پا گیا؟ میں کب روتی ہوں بیٹے؟ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ الفاظ حلق سے اٹک اٹک کر ادا ہو رہے تھے۔ 4 برس کی ننھی سی جان مال کی کیفیات سے کس درجہ باخبر تھی۔
مما، جھوٹ بولنے سے زبان کالی ہو جاتی ہے، آپ خود ہی تو کہتی ہیں۔ ولی نے بڑے سبھاؤ سے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی۔ زرلالہ نے چٹ چٹ اس کے گال چوم لیے۔ میری جان، میری زندگی، آپ پاپا کو یاد کر کے روتی ہیں مما؟ ولی کی سوئی ایک ہی جگہ اٹکی ہوئی تھی۔ پاپا؟ زرلالہ کے دل پر کسی نے ہتھوڑے سے بخیں ٹھوک دیں۔ ہاں، آپ پاپا کو یاد کر کے روتی ہیں، مجھے پتا ہے۔ اب کہ وہ پورے یقین سے آنکھیں پھیلا کر بولا۔ کیسے پتا ہے؟ وہ جانے کے دل سے مسکرائی تھی۔ وہ مسکراہٹ تھی یا نوحہ؟ وہ میرا دوست نہیں ہے زبیر، وہی جو اسکول میں میرے ساتھ پڑھتا ہے؟ اس نے بتایا تھا کہ اس کی مما پاپا کو یاد کر کے رویا کرتی ہیں۔ مما، اس کے پاپا تو ایئر کریش میں اللہ میاں کے پاس چلے گئے تھے، ہمارے پاپا کو کیا ہو گیا تھا؟ کیا ہوا تھا تمہارے پاپا کو؟ بچے کے سوال نے کوڑیالی سانپ کی طرح اس کے اعصاب کو ڈس لیا۔ وہ دہشت زدہ ہو کر بیٹھ گئی۔ دل اس قدر شدت سے دھڑکا جیسے سینے سے باہر ٹپک جائے گا۔ پورا بدن پسینے میں نہا گیا تھا۔ مما، کیا ہوا؟ آپ ڈر کیوں گئیں؟ ولی بھی ماں کے ساتھ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کچھ نہیں، چلو تم سو جاؤ۔ گہری سانس لے کر خود کو سنبھالتے ہوئے زرلالہ نے ولی کو تھپک کر لٹایا۔ اسی اسنا میں ولی اپنا سوال بھول گیا، البتہ موضوع بحث نہیں بھولا۔ پاپا کس طرح کے ہوتے ہیں مما؟ اس کے لہجے میں حسرت سی تھی۔ جیسے سب کے پاپا ہوتے ہیں۔ وہ موضوع سے کترا رہی تھی۔ ہمارے پاپا کیسے تھے؟ وہ اشتیاق سے پوچھنے لگا۔ وہ بے بسی سے ہونٹ چبانے لگی۔ کیا کہوں، کیا جواب دوں؟ آپ کے پاس پاپا کی کوئی تصویر نہیں ہے؟ نہیں بیٹے، اب مجھے کیسے پتا چلے گا کہ پاپا کس طرح کے تھے؟ زبیر کے پاس تو اتنی ڈھیر ساری تصویریں ہیں اپنے پاپا کی، وہ بسورا۔ زرلالہ پتھر کی طرح ساکت اور صامت لیٹی رہی۔ مما، اچانک ولی کی پرتجسس آواز بھری۔ کیا پاپا ان انکل کی طرح کے تھے؟ کون سے انکل؟ وہی جو مجھے ہسپتال لے کر آ گئے تھے، لمبے سے، پیارے سے، جو بڑے رعب سے بات کر رہے تھے، مگر انہوں نے مجھے پیار بھی بہت کیا تھا اور پیسے بھی دیے تھے۔ ولی کو ایک ایک تفصیل یاد آتی گئی۔ زرلالہ کے ذہن میں ساحر ملک کا سراپا اتر آیا۔ مجھے ان کا نام بھی یاد آ گیا، ساحر انکل ہے نا مما؟ ولی اچانک چہکا۔ ہاں، یہی نام تھا ان کا، مگر تمہارے پاپا ان کی طرح کے نہیں تھے۔ اب یہ فضول بحث ختم کرو، صبح جلدی اٹھنا ہے، اسکول بھی تو جانا ہے۔ دیکھو علی کب کا سو چکا ہے، سارا بھی سو رہی ہے، چلو شاباش، آنکھیں بند کرو۔ ماں کی تاکید اور ہدایت پر ولی نے لامحالہ آنکھیں میچ لیں۔ مما، کیا ہم دوبارہ مل سکتے ہیں ساحر انکل سے؟ تھوڑی دیر بعد وہ اسی طرح آنکھیں بند کر کے بے ساختہ گویا ہوا۔ نہیں، زرلالہ نے برا سا منہ بنایا۔ اللہ نہ کرے جو ہمیں دوبارہ ان سے ملنا پڑے۔ وہ ہمارے کیا لگتے ہیں جو ہم ان سے ملیں گے؟ کیا وہ اچھے آدمی نہیں ہیں مما؟ ماں کے انداز سے وہ یہی اخذ کر سکا۔ یہ میں نے کب کہا؟ وہ خائف سی ہو گئی۔ پھر ہم ان سے کیوں نہیں مل سکتے؟ وہ مایوسی سے بولا۔ ملنا ضروری تو نہیں ہے ولی، وہ جھلا سی گئی۔ ضروری تو نہیں ہے مگر دل چاہتا ہے، وہ آہستگی سے بولا۔ اچھا، آپ کہیں گی تو میں نہیں ملوں گا، لیکن اگر وہ خود سے نظر آ گئے تو کیا میں انہیں سلام کر سکتا ہوں؟ وہ بھول پن سے پوچھنے لگا۔ ناچار زرلالہ نے گردن ہلا دی۔ بچہ تھا، بہل گیا تو سو بھی گیا، مگر وہ تو بچی نہیں تھی، سو نہ بہل سکی اور نہ سوئی۔ اس کے پاپا تو ایئر کریش میں اللہ میاں کے پاس چلے گئے تھے، ہمارے پاپا کو کیا ہوا تھا؟ یہ جملہ رہ رہ کر اس کے دماغ کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ کیا بتاؤں تمہیں؟ اس نے تھکی تھکی نگاہ سوتے ہوئے بچوں پر ڈالی۔ یہی کہ تمہارے باپ کا خون تمہاری ماں نے کیا ہے۔ وہ شوہر کے سینے میں خنجر اتارنے کا جرم کر چکی ہے، وہ قاتلہ ہے تمہارے باپ کی۔ وہ بڑی دیر تک ذہن میں در آنے والی بھیانک سوچوں سے لڑتی رہی۔